اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان روزہ اور خواتین کے مخصوص مسائل جو روزے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس حوالے سے کچھ نکات ایسے ہیں جو اس آڈیو کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ان مسائل کو لیا گیا ہے جن مسائل کے حوالے سے بہت سوال کیا جاتا ہے، اور جن مسائل کو شریعت کی اصطلاح میں مبتلا بہ مسائل کہا جاتا ہے، جو پیش آنے والے مسائل ہیں۔ اور یعنی اس آڈیو کو ریکارڈ کرنے کا ایک اہم مقصد بھی یہی مد نظر تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں خواتین کے مسائل کا ایک سمری سی خلاصہ سا بنا کر شیئر کر دیا جائے، تاکہ وہ مسائل جو پریکٹیکلی زیادہ پیش آتے ہیں انہیں ان کا جواب، ان کا فقہی سلوشن بیان کر دیا جائے، تاکہ مومنات کو کچھ سہولت ہو جائے۔ خواتین کے مخصوص مسائل میں دمائے ثلاثہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں: حیض، نفاس اور استحاضہ۔ اور چونکہ ان تینوں خونوں میں آنے والا سب سے زیادہ پیش آنے والے مسائل جو ہیں وہ حیض کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہم بھی اپنی گفتگو کا آغاز حیض ہی کے مسائل کے ساتھ کریں گے۔ حیض کے حوالے سے جو ماہ مبارک رمضان میں جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاتون کو حالت روزہ میں حیض ہو جائے، اور جیسے ہی حیض ہوگا آٹومیٹیکلی اس خاتون کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ مغرب کی اذان کے بہت قریب ہی کیوں نہ ہو یہ روزہ، اگر حتیٰ روزے کے اندر حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے مغرب بہت نزدیک ہو۔ اس روزے کی قضا رکھے، واضح رہے کہ اس صورت میں خاتون پر کوئی گناہ نہیں ہے، خوب امر الہی ہے، حیض ہو یا نفاس۔ اور اگر دن کے شروع کے فیز میں بھی ہو جائے تو بھی خواتین کھانے پینے کے معاملات میں الخصوص مفطرات روزہ میں یہ کھانے پینے والا ایشو زیادہ خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اب آ جائیے حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے غسل کے فقہی مسائل۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، رسالہ مصور ہے، مراجعین کے فتاویٰ کو انہوں نے بیان کیا ہے، مؤسسہ اطلس تاریخ شیعہ کا چھپا ہوا، جلد نمبر 2 ہے، عبادات کے چیپٹر میں، اور پیج نمبر 250 ہے، جس کے اوپر انہوں نے ایک چارٹ سا بنایا ہوا ہے خاتون کے پاک ہونے کے بعد روزے کے حوالے سے اس کے فقہی مسائل کا۔ سب سے پہلی جو انہوں نے توقع بندی کی ہے، سب سے پہلی جو صورتحال بیان کی ہے وہ اس خاتون کی بیان کی ہے جو اذان صبح سے پہلے پاک ہو گئی، اور اس کے انہوں نے 4 کیٹیگریز بنائی ہیں، جنہیں میں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی انشاءاللہ بیان کروں گی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی، اگر کوئی خاتون صبح کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے پاک ہو جاتی ہے اور عمدن صبح کی اذان تک غسل نہیں کرتی، یا اگر اس کا وظیفہ ہی شرعی ذمہ داری ہی اس کی تیمم تھی اور تیمم نہیں کرتی، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یعنی اگر فرض کریں خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی عذر شرعی ہے اور وہ غسل نہیں کر سکتی عام حالات میں بھی، اور تیمم بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ خاتون جانتے بوجھتے ہوئے اذان صبح تک نہ غسل کرے نہ ہی تیمم، پھر فقہا فرماتے ہیں اس کا روزہ باطل ہے۔ دوسری کیٹیگری جو بیان کرتے ہیں، دوسرا طبقہ خواتین کا جو بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں غسل کے لیے وقت نہیں ہے، یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اس خاتون کے پاس کہ یہ غسل کر سکے۔ تو فرماتے ہیں اگر غسل کے لیے وقت نہیں ہے تو انہوں نے اس کے 2 الگ الگ طبقے بنائے ہیں۔ پہلا طبقہ، اس کا روزہ واجب معین ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان آج کل جو چل رہا ہے، تیمم کرے روزہ شروع ہو جائے گا، روزہ صحیح ہے، البتہ اس تیمم کے ساتھ وہ فجر کی اذان نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 2 فرماتے ہیں کہ اس کا مستحب روزہ ہے یا واجب غیر معین ہے،
پھر یہ تیمم کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر آج کل کسی خاتون کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ وہ اذان صبح سے اتنا لاسٹ مومنٹس پہ پاک ہوں کہ اب ان کے پاس غسل کا وقت نہیں ہے کہ یہ جائیں اور اپنے غسل حیض کو انجام دیں یا غسل نفاس کو انجام دیں، تو پھر اس مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تیمم کرے، روزے میں داخل ہو جائے اور پھر نماز صبح کے لیے غسل کو انجام دے۔ فرماتے ہیں 3، غسل کرنے میں کوتاہی کرے اور جب وقت تنگ ہو جائے تو تیمم بھی نہ کرے۔ اس صورت میں بھی فرماتے ہیں اس کا روزہ باطل ہے۔ اور چوتھی اور آخری صورتحال جو بنائی ہے انہوں نے فرض کے اوپر، وہ یہ ہے کہ غسل کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے جو مثال بنائی ہے رسالہ مصور والوں نے، وہ یہ ہے کہ مثلاً حمام کی منتظر تھے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بہت سارے دیہات میں، ایران، عراق وغیرہ میں گھروں کے اندر غسل خانے نہیں، حتیٰ ہمارے اپنے پاکستان میں بھی بعض ایسے ایریاز ہیں جہاں گھروں کے اندر اس طرح سے اٹیچ باتھ رومز والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی مثال بنائی ہے مثلا استفادہ از حمام منتظر موج، اس کو یہ نہانا چاہ رہی تھی لیکن یہ انتظار کر رہی تھی کہ حمام کھل جائے۔ مثلا میں اگر آج کی کراچی کی آسان پریکٹیکل مثال دوں تو فرض کریں کہیں پانی نہیں آ رہا، اب یہ مومنہ منتظر ہے کہ پانی آئے گا تو غسل کروں گی، یعنی اس سے کوتاہی نہیں کی اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، لیکن سرکمسٹانسز ایسے نہیں تھے کہ یہ بیچاری غسل کر سکتی۔ فرماتے ہیں تیمم کرے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے، پہلا گروہ ہے۔ یہ اس خاتون کا، ان خواتین کا مسائل ہیں جو اذان صبح سے پہلے پاک ہو گئی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری اتنا نزدیک اذان صبح سے پاک ہوئی ہیں کہ اس کے پاس غسل اور تیمم دونوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ پہلے ہم نے ایک ایسی مومنہ کی بات کی تھی جن کے پاس غسل کے لیے وقت نہیں تھا لیکن خوب تیمم کے لیے تھا۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ہے جو اذان صبح سے اتنا نزدیک پاک ہوئی ہے کہ نہ غسل کا وقت ہے نہ تیمم کا وقت ہے، اس کا روزہ صحیح ہے اگر یہ روزہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے۔ میں روزہ یہ غیر معین قضاء اور کفارہ اس باب کی طرف نہیں جانا چاہتی، میں اس آڈیو کو بہت کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہتی۔ اس وقت ہماری بحث، ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے چل رہی ہے۔ تیسری وہ کیٹیگری، اور یہ بڑی مزیدار مثال ہے، بلکہ انہوں نے ایک سوال کی صورت میں بنایا کہ اذان صبح کے بعد پتہ چلے کہ اذان سے پہلے پاک ہو چکی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اگر اب تک روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو روزہ صحیح ہے، اور ورنہ اگر کوئی ایسا کام کر چکی ہے یہ مومنہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس روزے کی روزہ باطل ہے اور بعد میں قضا بھی کی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں چوتھا طبقہ بنایا ہے حیض کے حوالے سے اور نفاس کے حوالے سے کہ اذان کے بعد یہ خاتون پاک ہو، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اور یا پانچویں اور آخری جو طبقہ بنایا ہے کہ کوئی خاتون غسل حیض یا نفاس کا کرنا بھول جائے، اسے 1 یا 2-3 دن کے بعد یاد آئے کہ غسل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس دوران جو روزے اس نے رکھے ہیں وہ روزے صحیح ہیں۔ یہ بہرحال حیض کے حوالے سے تھا۔ میں پھر سے دہراؤں کہ حیض دن کے کسی بھی حصے میں آ جائے روزے کو باطل کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اذان صبح کے 1 لمحے کے بعد آ جائے یا اذان مغرب سے 2 سیکنڈ پہلے آ جائے، بہرحال یہ روزے کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ حیض کے حوالے سے کچھ مختصر سے پریکٹیکل فقہی مسائل تھے۔ اب آ جائیں استحاضہ کی طرف۔ بہرحال حیض اور نفاس کے بعد تیسرا جو ایک اہم اور حساس مسئلہ ہے خواتین کے حوالے سے، وہ استحاضہ کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے میں آیت اللہ العظمیٰ سید آغا سیستانی دامت ظلہ العالی کے نظریے کو بیان کروں، اور پھر مرحوم خوئی علی اللہ مقامہ اور مرحوم خمینی علیہ الرحمہ علی اللہ مقامہ کی نظر کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ آغا سیستانی کا مسئلہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی ہلکا پھلکا سا مسئلہ ہے۔ عورت مستحاضہ کثیرہ ہو، متوسطہ ہو، قلیلہ ہو، آغا سیستانی نے ایک جملہ آرام سے سائڈ پر کر دیا، کہا کہ انہوں نے جو بنا بر مشہور کی عبارت کو استعمال کیا توضیح المسائل میں استحاضہ کے باب میں، لیکن وہ بنا بر مشہور والی عبارت ہے۔ خود آغا کا نظریہ یہ ہے کہ استحاضہ کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو اس کے لاز ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کے مسائل ہیں فقہی، وہ اس کی نماز اور دوسری عبادتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن روزے کے ساتھ استحاضہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا آسان سا حلوے جیسا مسئلہ آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی کا۔ لیکن اب آ جائیے آیت اللہ خوئی مرحوم علی اللہ مقامہ اور امام خمینی علی اللہ مقامہ کے فتووں کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، قلیلہ میں تو کوئی غسل ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے،
تو غسل نہیں ہے تو پھر اس کلیلہ کا تو خیر آغا خوئی کی کلیلہ ہو، مقلدہ کلیلہ ہو یا امام خمینی علیہ الرحمہ کی، ان کے ساتھ روزے کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اب آ جائیں متوسطہ اور کثیرہ کی طرف، جن کی عبادتوں کے لیے غسل کرنے کی شرط ہے۔ پہلی وہ کیٹیگری ہے جو مستحاضہ کثیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت اللہ خوئی اور امام خمینی علیہ الرحمہ دونوں بزرگواروں کے نزدیک سابقہ رات کا غسل احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر سابقہ رات کا، اب دیکھیں یہ کثیرہ ہے، اسے مغربی عشاء کے لیے غسل کر رہا ہے، چاہے وہ امام خمینی کی تقلید میں ہے، چاہے وہ خوئی مرحوم علی اللہ مقامہ کی تقلید میں ہے۔ اس مومنہ کو مغربی عشاء کے لیے جو غسل کرنا ہے، یہ مغربی عشاء کا غسل اگلے دن کے روزے کی صحت کے لیے مؤثر ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اب آ جائیں، چونکہ یہ مستحاضہ کثیرہ ہے تو اس کو دن میں بھی غسل کرنے ہیں، فجر کے لیے الگ ہے، ظہرین اگر ملا کر پڑھے تو اس کے لیے الگ ہے، مغربین اگر ملا کر پڑھے تو اس کے لیے الگ ہے۔ تو فرماتے ہیں آغا خوئی اور آیت اللہ امام خمینی علیہ الرحمہ، ان دونوں بزرگواروں کا فتویٰ یہ ہے کہ دن کے غسل، یعنی اگر یہ مستحاضہ کثیرہ دن کے غسل انجام دے گی تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ یہ آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کا مستحاضہ کثیرہ کا مسئلہ تھا۔ اب آ جائیں تیسری اور آخری کیٹیگری۔ پہلی ہم نے کلیلہ کو تو بالکل ہی نکال دیا، وہ تو آیت اللہ سیستانی ٹائپ کا بن گیا مسئلہ، کیونکہ اس کے اندر غسل کی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے مستحاضہ کثیرہ کا آیت اللہ خوئی اور امام خمینی علیہ الرحمہ کا مسئلہ بیان کیا۔ اب آ جائیں مستحاضہ متوسطہ جس کے ایک دن کا غسل ہے۔ آغا امام خمینی علیہ الرحمہ کا اس مستحاضہ متوسطہ کے دن کا غسل اسی طرح سے روزے کے صحیح ہونے کے لیے اثر انداز ہے جس طرح سے کثیرہ کا تھا، لیکن آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ متوسطہ کے روزے کا جو ہے وہ دن کا غسل روزے کی صحت کی شرط نہیں ہے، یعنی اگر وہ خدا نخواستہ دن کے غسل میں کوئی کوتاہی کرتی ہے مستحاضہ متوسطہ والی خاتون، تو آیت اللہ خوئی کے نزدیک علی اللہ مقامہ کے نزدیک روزے کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا۔ میں خلاصہ اگر 4 جملوں میں دہرانا چاہوں، آیت اللہ سیستانی نے تو آرام سے فتویٰ دے دیا کہ بھئی تینوں مستحاضاؤں کا استحاضے کا روزے کے ساتھ کوئی اس طرح سے ربط نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی مرحوم علی اللہ مقامہ اور امام خمینی علیہ الرحمہ، ان دونوں بزرگواروں نے کلیلہ تو اوبیسلی نکل گئی سائڈ پر، کیونکہ کلیلہ کے اندر کوئی غسل کی بحث نہیں ہے۔ مستحاضہ کثیرہ کے اندر سابقہ رات کے غسل کو احتیاط واجب کی بنا پر اور دن کے غسلوں کو فتوے کی بنا پر روزے کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا، اور مستحاضہ متوسطہ کے اندر امام خمینی کا مستحاضہ کثیرہ والا مسئلہ تھا، لیکن آیت اللہ خوئی نے مستحاضہ متوسطہ کو آغا سیستانی کی نظریے کی طرح اس کے دن کے غسل کو روزے کی صحت کی شرط قرار نہیں دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لب لباب تھا جو استحاضہ کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے تھا۔ بہرحال پروردگار بحق محمد وآل محمد اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری سب سے بڑی حاجت ایک ہے، اللہم اجل لولیک الفرج، پروردگارہ تو ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور چونکہ بہت نزدیک ہیں ہم ایام رحلت جانسوز جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، میں آج ایک مجلس کی تیاری کے لیے کچھ ان کے وصایا دیکھ رہی تھی۔ بہت سخت تکلیف دہ ایک جملہ ہے، رسول اللہ سے تاکید کی ہے اس جو روایت دیکھ رہی تھی اس کے مطابق، یا رسول اللہ میری فاطمہ کو قریش کی عورتوں، مفہوم اس طرح سے ہے کہ بچا کے رکھیے گا۔ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، ظاہری بات ہے آنکھوں کے سامنے جناب خدیجہ کی دم توڑتی ہوئی آنکھوں کے سامنے 5 سال کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جب میں یہ جملہ پڑھا، میں نے اتفاق لاسٹ ایئر بھی یہ روایت نظروں سے گزری، اور ابھی پھر چونکہ ایام
قریب ہیں شہزادی کی رحلت کے ام المومنین کی، تو دوبارہ اس روایت کو نظروں سے گزارا تو میرے دل پر اس چیز کے بارے میں بہت عجیب سا تکلیف دہ اثر ہوا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں ملا جتنی میری رسائی تھی، جتنا میں نے بزرگوں سے سنا کہ جب جناب سیدہ کے رخسار پر تماشا لگا ہوگا تو انہوں نے کسی آواز دی ہوگی، کسی آواز دی ہوگی، مکہ نہیں ہے، قبرستان معلیٰ 2 قدم پر نہیں ہے، لیکن شہزادی، میرا دل کہتا ہے ماں کی روح دیکھ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے سیدہ کے ساتھ۔ پروردگارہ تجھے اس کائنات کی عظیم ترین ماں کا واسطہ اور ان کی عظیم ترین بیٹی ام الائمہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا واسطہ، ہماری دوسری بڑی خواہش تیری بارگاہ میں التجا تمنا درخواست یہ ہے کہ پروردگارہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے والدین علی الخصوص میں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کرتی ہوں کہ پروردگارہ میرے والدین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے واقعات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اس مصیبت سے جس سے اس وقت عالم انسانیت دوچار ہے پروردگارہ ہمیں نجات عطا فرما، مسلمانوں پر، انسانوں پر رحم فرما۔ اور ایک بہت اچھی دعا ماہ مبارک رمضان میں ہم نے اپنے بزرگواروں سے سیکھی، پروردگارہ اس ماہ مبارک میں جو کچھ تو اپنے اولیاء، اپنے شب زندہ داروں، اپنے دن میں روزہ رکھنے والوں کو عطا کرے گا، پروردگارہ اپنے اولیاء کے صدقے میں ہم علی الخصوص ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرما، اور اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔